اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين. مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے. سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس عرصے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. بہت سارے مومنین مومنات نے التماس دعا کہی ہے. مجلس میں موجود آپ تمام مومنین مومنات سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما. خدا میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرما. خدایا ہم سب پر رحم فرما. ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما.
اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارہ مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ جتنی دعائیں ہم نے مانگی وہ قبول فرما، جو مانگنی چاہیے تھی ہم نے نہیں مانگی ان کو بھی قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت، اپنی حاجات کی برابری اور مجلس ادا کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا پر درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان 5 مجالس کو نماز محور عبادت کے عنوان سے بیان کریں گے کہ نماز عبادات میں سے وہ عبادت ہے کہ جس کو مرکز و محور قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حدیث کے مطابق کسی بھی فرد کے دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی دین کا خیمہ جس پلر کے اوپر کھڑا ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ نماز یہ ہے کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو تمام اعمال قبول ہے، اور اگر نماز رد کر دی جائے تو پھر تمام اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں اس کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ آج اس ایک اچھی نماز، اس کے فوائد و ثمرات کیا ہے، اس موضوع کی طرف کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ صلوات محمد کل بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ عموماً معاشرے میں، مسلمان معاشرے کے اندر، حتیٰ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک کامن موضوع ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ بے نمازی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ بے نمازیوں کو نمازی کیسے بنایا جا سکتا ہے، کسی بے نمازی کو نمازی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس بارے میں خود جو بھی صاحب ایمان ہے، اب کہنا ہر کسی کو مومن بنانے کا طریقہ کیا ہے، کسی کو صاحب ایمان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو زبان کے بغیر دین کی دعوت دو، لوگوں کو زبان کے بغیر دین کی دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو کہ دیندار بن جائیں، لوگوں کو دعوت دو کہ صاحب ایمان بن جائیں، لوگوں کو دعوت دو کہ نمازی بن جائیں، لیکن مولا کہتے ہیں زبان کے بغیر دو، بولے بغیر دعوت دو۔ حدیث کے اگلے حصے میں امام فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگ تمہارے عمل میں تقوی، کوشش اور اچھے کام دیکھیں، یعنی لوگ تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے تمہیں اخذ کریں، تمہارا کردار دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف آ جائیں، تمہارا کردار دیکھ کر لوگ نماز پڑھنے کو پسند کریں، تمہارا کردار دیکھ کر لوگ ایمان کو پسند کریں کہ ایمان ایک ضروری چیز ہے، ایک مفید ہے، انسان کے لیے کارآمد ہے، یہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ اندازہ کریں۔ پھر امام کہتے ہیں حقیقی تبلیغ یہی ہے، اگر تم دین پھیلانا چاہتے ہو، تم نمازی ہو، دوسروں کو نمازی بنانا چاہتے ہو، اس کی روش اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کے لوگ نمازی بن جائیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو مستقل نمازی ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی حالت کو دیکھ کے اس نماز سے وہ کیا فائدے لے رہا ہے، وہ نماز اسے کتنے فائدے دے رہی ہے، اس نماز کا اس کی زندگی میں کتنا مفید اثر ہے، یہ بیان کرتا ہے، یہ اثر بیان کرے گا کہ اگلا بندہ بھی نمازی ہو جائے۔ والدین کو دیکھ کر بچے نمازی ہو جائیں ممکن ہے، لیکن اگر بچے دیکھیں کہ یہ نماز میرے والدین کی زندگی میں ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے، تب وہ بچے نمازی بننے کی طرف آتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، رسول خدا کی نماز کی حالت ان کے نواسوں کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ویسے ہم نانا پر سوار ہو جائیں تو کچھ دیر کے لیے سوار ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اتر آتے ہیں،
لیکن نماز ایک ایسا عمل تھا رسول اللہ کا کہ نوازوں کو پتہ ہے کہ اگر سجدے میں ہو ہم اوپر آ جائیں تو جب تک ہم اپنی مرضی سے نہ اترے نانا نہیں اتارتے اپنے پشت پہ. یعنی نماز ایک خوبصورت عمل ہے. یہ نماز حسنین کے ذہن میں بچپن سے بیٹھی ہے کہ جب نماز کی حالت میں ہم نانا کی پشت پر آتے ہیں تو نماز اس قدر حسین عمل ہے دین کا کہ جو ہم بچوں کی جذبات پر ہیں. حسن حسین بچپنے میں ہیں, ہم بچے ہیں اور ہمارے جذبات پر اس قدر خیال رکھتی ہے نماز کہ پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو خود نہ اتارے جب تک کہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. جس نے نماز کی یہ شکل دیکھی ہو, جس بچے نے بچپن میں, حق بنتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں سجدہ کرے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو اور کائنات کا کوئی انسان اس حالت میں سجدہ نہیں کر سکتا جس حالت میں مولا حسین نے سجدہ کیا ہے, کیونکہ سجدے کی محبت بچپن سے دیکھی ہے. والدین کی نماز بچوں کو لاتی ہے دین کی طرف. والدین کی نماز ان کو دیندار, ان کو نمازی بنا سکتی ہے. اگر بچے دیکھیں کہ نماز میرے والدین کے اوپر کوئی اثر رکھتی ہے, اگر بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا, تو وہ آپ کے کہے بغیر, آپ کے بولے بغیر, آپ کے عمل سے وہ واپس کر لیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا, امام سے بہت محبت کرتا تھا. امام کا بڑا شہزائی تھا. امام کی محفل میں تھا, مولا نے اس سے کہا فلاں علاقے کی ہجرت کرو, فلاں علاقے میں ہجرت کرو اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو. خوش ہو گیا, مولا نے مجھے حکم دیا ہے. فوراً دوڑ کے گھر گیا, اپنی بیوی سے کہا سامان پیک کرو, ہم نے فلاں علاقے میں جانا. مولا نے مجھے تبلیغ کرنے کے لیے کہا ہے. اس کی زوجہ کہتی ہے بات سنو, تم تو ایک کاروباری انسان ہو, تمہیں تو قرآن کی تفسیر کا نہیں پتا, تم تبلیغ کیسے کرو گے جا کے؟ یعنی اس دور میں تبلیغ کے لیے کم سے کم تفسیر قرآن کا جاننا ضروری تھا. آج تو آواز کے حساب سے بھی ہو جاتی ہے نا, جس کی آواز اچھی ہو وہ بیٹھ سکتا ہے, دین بیان کر سکتا ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت کم سے کم یعنی خواتین تک کو بھی یہ بات پتا تھی. اپنی بیوی سے جا کے کہتا مولا نے مجھے کہا کہ وہاں جا کے اس علاقے میں جاؤ, وہاں تبلیغ کرو. کہتے تمہیں تو تفسیر ہی نہیں آتی قرآن کی, تم کیا تبلیغ کرو گے جا کے؟ ہاں یہ بات تو میں نے سوچی نہیں, میں تو بڑا جذباتی ہو گیا, خوش ہو گیا. مولا نے کہا تو دوڑ کے ہوں جانے کے لیے. میں ایک دفعہ جا کے مولا سے استفسار تو کرو کہ مولا میں کس طرح سے تبلیغ کروں, وہاں جا کے تھوڑا سا کھولے میرے لیے. واپس کیا, مولا سے کہا مولا میں خوشی میں تو گیا ہوں, لیکن میرے دل میں سوال آیا. میری بیوی نے بھی کہا میں تو تفسیر نہیں جانتا, تو میں کیسے جا کے تبلیغ کروں گا؟ امام نے کہا میں نے تمہیں اس علاقے میں جا کر منبر سنبھالنے کے لیے نہیں کہہ رہا. پوچھا تم کپڑے کے کاروباری ہو, کپڑے کا کام کرتا تھا, کیا تم کپڑے کے کاروباری ہو؟ جی بولو. اس علاقے میں جاؤ, وہاں کی مارکیٹ میں, وہاں کی بازار میں جا کے دکان خریدو اور اپنا کاروبار شروع کرو. کچھ عرصے جب تم وہاں کاروبار کرو گے, لوگ تمہاری دیانت سے, تمہاری سچائی سے, تمہارے معاملے میں کھڑے ہونے سے, تمہارے اچھے رویے اور اخلاق سے جب متاثر ہو جائے, اس مارکیٹ میں تمہارا نام بن جائے, لوگوں کو یہ مشہور ہو جائے کہ اس پوری مارکیٹ میں سچا ترین دکاندار یہ ہے, اس مارکیٹ کے اندر اچھی چیز دینے والا, جھوٹ نہ بولنے والا یہ ہے, اس مارکیٹ میں خیانت نہ کرنے والا یہ ہے, اس مارکیٹ میں کم نہ توڑنے والا یہ ہے. جب یوں تمہاری شہرت ہو جائے اور کوئی تم سے آ کر کبھی بھی یہ سوال کرے کہ یہ جو تمہاری اچھائیاں ہیں, تم نے یہ اچھائیاں کہاں سے سیکھی ہیں, تمہیں اتنا اچھا اخلاق, تمہیں اتنا اچھا کردار کہاں سے ملا, تو بس اس وقت ایک جملے میں جواب دینا کہ میں در آل محمد سے مربوط ہوں, میں نے وہاں سے یہ زندگی سیکھی ہے, تو یہ تمہاری تبلیغ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تبلیغ ہے تمہاری. یہ ہر شیعہ کا فرض بنتا ہے, ہر اہل بیت کے ماننے والے کا فرض بنتا ہے, ہر مسلمان کا بنتا ہے. تم مسلمان ہو, تم رسول خدا کے ماننے والے ہو, تم دین محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہو, تمہارے کردار سے پتہ چلے. اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, اس کی زندگی میں اور بے نمازی کی زندگی میں اگر کوئی فرق نہیں ہے, تو بے نمازی کا حق بنتا ہے سوال پوچھنا, تم نے نماز پڑھ کے کون سے تیر مارے جو میں نماز پڑھوں, مجھ سے تم زیادہ پریشان ہو.
تم نماز پڑھ کے پریشان ہو گئے تو بے نمازی ہو، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ تمہاری نماز اگر تمہاری پریشانی دور نہیں کر سکتی، تمہاری نماز اگر تمہاری تکالیف کو دور نہیں کر سکتی، تو تم مجھے ایسی نماز پڑھنے کی دعوت دے رہے ہو جس میں تمہیں خود کوئی فائدہ نہیں ملا ہے، جس نے خود تمہیں کوئی روحانی سکون نہیں دیا ہے، جس نے خود تمہیں کوئی اطمینان بخش کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ نہیں دیا ہے۔ تم ایسی نماز کے لیے جس کو بھی بلاؤ گے وہ تمہارے کہنے پہ نمازی نہیں بنے گا۔ اگر نماز سے میری زندگی میں کچھ نظر آئے، دیکھنے والے کو پتہ چلے اس نماز سے اس کی زندگی کو کچھ مل رہا ہے، نماز سے اس نے بہت کچھ لیا ہے، ایسے موقع میں آپ دوسرے سے کہیں گے نا نماز کی دعوت دیں گے، آپ کو دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کو دیکھتے جائیں گے لوگ نمازی بنتے جائیں گے، آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے لوگ نمازی بنیں گے، کیونکہ دیکھیں گے کہ اس نماز نے اسے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی نماز سے کچھ لے نہیں پا رہے، ہم اپنی نماز سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے دنیا کے لیے آخرت کے لیے، تو یاد رکھیں پھر کسی بے نمازی کو ہم نمازی نہیں بنا سکتے، اپنی اولاد کو بھی نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ بچپن سے اس نے دیکھا ہے کہ میرے والدین بچپن سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر غصہ کبھی ختم ہوا نہیں ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں آپس میں جھگڑتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی توہین بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ جب بچے اس طرح کی چیز دیکھیں گے تو انہیں پھر نماز سے محبت نہیں ہوتی، وہ پھر اپنی مرضی سے خوشی سے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر وہ اس کا الٹ دیکھیں، اس کا برعکس دیکھیں، وہ دیکھیں کہ ہمارے والد کو جتنا بھی غصہ آ جائے جو ہی نماز پڑھتے ہیں ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری والدہ کو جتنی بھی پریشانیاں ہو، جتنی بھی ٹینشن ہو، لیکن جب وہ نماز پڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ایک سکون آ جاتا ہے۔ بچوں کو نماز سے محبت ہوتی ہے، ہر بے نمازی کو نماز سے محبت ہوتی ہے۔ بس بے نمازیوں کے نمازی نہ بننے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ نمازیوں کا نماز سے استفادہ نہ کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و انسان کی زندگی میں استاد کی اہمیت ہے، رہنما چاہیے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، رشد پر جانے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ کو اپنے سے ماہر کی ضرورت ہے، اپنے سے ماہر کے مشورے کی، اس کی رائے کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام، یعنی معاشرے کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، اس کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح راہ خدا کا جب سفر کرنا ہے، جب روحانیت کا سفر کرنا ہے، جب معنویت کا سفر کرنا ہے تو استاد کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، جو گائیڈ کر سکے، جو قلوب کے لیے متوجہ کروا سکے، جو ہمیں آئینہ دکھا سکے، جو پہچان کروا سکے اور پھر ان کی اصلاح کرے، ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ اہم ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے، آیا ہمارے پاس کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے کہ جس نے ہمیں ہماری تربیت کر دی ہے، جس سے ہم نے رہنمائی لے لی ہے، چاہے عمر کے جس حصے میں بھی ہو، عمر کی قید نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام کی حدیث ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا جس کے پاس ایسا مربی نہ ہو جو اس کو رشد کروائے، جس کے پاس ایسا رہنما نہیں ہے جو اس کو ترقی کی طرف لے کر جائے، معنویت میں، روحانیت میں، حتی دنیا میں بھی، جو اس کو ترقی کی طرف لے کر جائے، جو اس کو خدا کی ملاقات کے قریب کرتے لے کر جائے، جو اس کی روحانی اور معنوی ضرورت کو سمجھ کر اس ضرورت کو پوری کرنے کے راستے کی طرف اس کو لے کر جائے۔ اگر کسی کے پاس ایسا مربی نہیں ہے تو وہ ہلاک ہو گیا، ہلاکت ہے اس کے لیے، چوتھے امام کہہ رہے ہیں۔ اور اگر میرے اور آپ کی زندگی میں ایسا استاد نہیں ہے، ایسا رہنما نہیں ہے جو کم سے کم ہمیں بتائے کہ تم کس رخ پر جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، تمہارا رخ اس طرف ہونا چاہیے تھا، تم دوسری طرف نکل گئے ہو، تمہارے اندر یہ مسائل آ گئے ہیں، اس کی طرف توجہ کرو، اس سے خود کو نکالو۔ استاد کی ضرورت ہے اور جن کو مل جائے خوش نصیب ہے، وَإِلَّا حدیث ہے اللہ کے نبی کی، رسول اللہ فرماتے ہیں جس کا کوئی بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے
تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں مجھ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا جناب. اگر آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کا بڑا شیطان ہے. آپ کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہے. آپ کی باغیں شیطان نے پکڑ لی ہے. اب وہ جس طرح پھوڑنا چاہے آپ نے اسی طرح پھوڑنا ہے. وہ جو خیال آپ کے دل میں ڈالنا چاہے وہی خیال آپ کے دل میں آئے گا. بعض لوگ خود کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے نا, آزاد ہے. ہاں آزاد نہیں ہے. جو آزاد ہے وہ نفس کا غلام ہے. جو سمجھتا ہے نا کہ میں آزاد ہوں, میں آزاد خیالات کا ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں نا, اگر انڈیپینڈنٹ والی سوچ ہے وہ اس کا مطلب آپ کا بڑا شیطان ہے. کیونکہ جس کا کوئی بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. صلوات کریں محمد و آل محمد پر. ذرا مل کر آواز بلند کر کے سنیں. ایک انجینئر تھا جس کا کام تعمیرات سے مربوط اس کا کام تھا. اب اس نے بہت سارے مکان بنائے, بہت سارے لوگوں سے قرضے لیے اور ایک پروجیکٹ پہ کام کیا. بہت سارے گھر اس نے تعمیر کیے, لیکن یہ ہوا کہ اس کا کوئی بھی گھر ابھی تک سیل نہیں ہوا, اور بہت سارے لوگوں سے جو اس نے قرض اٹھایا تھا وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. اتنا اس کے اوپر مشکل دور آ گیا کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل پاتا, چھپ چھپ کے کوئی اپنے کاموں کے لیے نکلتا رہا. تو اس نے ایک کسی خدا کے ولی سے, کسی عارف سے رجوع کیا جس کو جانتا تھا. ان کے پاس چلا گیا, جا کر کہا کہ میں مشکل میں آ گیا ہوں, میں نے گھر سارے بنائے ہیں, میرا کوئی گھر فروخت نہیں ہوا ہے, اور اس وقت میری حالت یہ ہے کہ مجھ سے جو ادھار جن سے لیا تھا وہ تو اب دھرنا دینے پہ آ چکے ہیں کہ میرے قضا پھیلا گیا, دھرنا دیں گے, میں کیا کروں. اب وہ اللہ کا بندہ صاحب نظر تھا, وہ اللہ کا خاص کوئی بندہ تھا, صاحب نظر تھا. اس نے اس سے کہا, غور کرنے کے بعد اس نے کہا تمہاری بہن تم سے ناراض ہے, تمہاری بہن تم سے ناراض ہے, اس کو راضی کرو, مسئلہ حل ہو جائے. تمہاری کوئی ناراضگی ہے بہن سے؟ اس نے کہا ہاں, جب ہماری وراثت تقسیم ہو رہی تھی تو اس کا 1000 میری طرف تھا جو میں نے اسے واپس نہیں دیا تھا. مجھے لگتا ہے شاید اس وجہ سے وہ ناراض ہے. چلا گیا, جا کر واپس بہن سے کے دوبارہ ان کے پاس آیا, اس ولی خدا کے پاس. آگے کہا کہ میں نے اس کو 1000 کی جگہ 5000 دے دیا. اس اللہ کے ولی نے کہا نہیں, تمہاری بہن ابھی بھی تم سے راضی نہیں ہے, ابھی بھی وہ راضی نہیں ہے. پھر انہوں نے خود سوال پوچھا, تمہاری بہن کے پاس اپنا گھر ہے؟ کہا نہیں, اپنا گھر نہیں ہے. کہا جو گھر تمہارے پاس ہے اس میں سے ایک گھر اس کو دے دو, وہ راضی ہو جائے گی, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا وہ میں شراکت, میرے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں, میرے ساتھ شراکت کا کام ہے, تو اس طرح میں نہیں دے پاؤں گا. کہا تمہارا مسئلہ تھا بھی حل ہو جائے. چلا گیا اور واپس آ کر اس نے بتایا, واپس آ کر کہا کہ میں نے ایک اچھا گھر اپنی جو بنائی تھی سوسائٹی, اس میں سے ایک اچھا گھر اپنی بہن کے نام کر دیا ہے, اور اس کا سامان بھی اس گھر میں منتقل کر دیا ہے. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے وہ سارے نے کہا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, اب جاؤ آرام کرو, تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے. چلا گیا. اگلے ہی دن مٹھائی کا ڈبہ لے کے اس ولی خدا کے پاس آیا. کہا کہ جتنے گھر میں نے بنائے تو اس میں سے ایک ساتھ 6 گھر بک چکے ہیں, ایک ہی رات کے بعد 6 گھر بک چکے ہیں. میں نے اپنے قرضے بھی ادا کر دیے, اب لوگ میرے پیچھے نہیں ہیں. یعنی اس کی زندگی میں جو مسئلہ تھا, اس کو ایسا استاد ملا جس نے اس کی رہنمائی کی, استاد کی ضرورت تھی. اسی طرح ایک اسی عارف کا جس کا ذکر کیا, انہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک گھر میں بچے نے شرارت کی, باپ نے اسے ڈانٹا, لیکن ماں نے اسے زور سے مارا. اتنے زور سے مارا کہ اس بچے کو درد بھی ہوا, قریب تک کہ سانس بند ہو جاتا, لیکن خیر کچھ کر کے اس کو کور کر لیا. لیکن 1 گھنٹے کے بعد خاتون کو بخار شروع ہو گیا, مریض ہو گئی, اور اب ہسپتال کے چکر لگنے شروع ہو گئے. ایک ڈاکٹر, دوسرا ڈاکٹر, تیسرا ہسپتال, چوتھا کلینک, 5ویں جگہ, لیکن اس کا وہ مرض ختم نہیں ہو رہا, بخار ختم نہیں ہو رہا. اب ایک دن, چند دن گزر گئے ہیں. اب اپنی بیوی کو بٹھا کر, یہ جو آدمی تھا کوئی, یہ جا رہا تھا, تو وہ اللہ کے ولی سڑک پہ کھڑے تھے کہیں جانے کے لیے, تو ان کو لفٹ دے دی کہ ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے. بیٹھے تو اس نے ذکر کیا, آگا میری زوجہ بہت مریض ہے, اتنے دن سے بخار میں مبتلا ہے, کئی ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو جو انہوں نے کہا
انہوں نے کہا ان کی زوجہ کو تم نے جو بچے کو اتنے زور سے مارا تھا اس بچے کے دل پہ ہے وہ، جاؤ اپنے بچے سے معافی مانگو، اسے کوئی تحفے دو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے کچھ تحفے خریدے گھر جا کے بچے کو دی، اسے راضی کروایا۔ 2 گھنٹے بعد ان کا بخار بھی ختم ہو گیا، وہ مرض کی شدت بھی نکل گئی۔ کہنے کا مقصد جہاں استاد موجود ہوگا، جہاں مربی ہوگا، وہ بامیوں کی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ اب ہم سوال کریں ہم ایسا استاد کہاں سے لائیں، ہمیں یہ استاد کہاں سے ملے، ہم اس استاد کو کہاں سے تلاش کریں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کو استاد چاہیے تو ذرا بلند آواز میں صلوات۔ اتنی آواز کے لیے استاد بھی بیان کرتے محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ایک ایسا استاد میرے اور آپ کے پاس ہے جس کو خدا نے رکھا اسی لیے کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی اس نے ہماری تربیت کر دی، اس نے ہماری اصلاح کر دی، اس نے خبر ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، وہ اسی حساب سے دیتا جاتا ہے، اسی حساب سے دوائی دیتا جاتا ہے۔ اس استاد کا نام نماز ہے۔ یہ جو 5 وقت کی واجب نماز ہے یہ میری اور آپ کی استاد ہے، رہنما ہے۔ نماز کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو سمجھے روٹین کی کوئی عبادت، ایسا نہیں ہے۔ نماز ایک زندہ ہے، زندہ چیز ہے نماز۔ نماز ایک متحرک عمل ہے۔ نماز شعور رکھتی ہے، نماز ہمارے جذبات احساسات کو سمجھتی ہے، نماز کو ہمارے معاملات کا پتہ ہے۔ اور جب ہم متوجہ ہو جائیں، بنیادی بات کیا ہے، ہم توجہ کریں۔ یہ جس انجینئر کا آپ کو بتایا یہ خود استاد کے پاس گیا ہے، یہ خود کہا کہ میں جن مسائل میں پڑھا ہوا ہوں مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے۔ اگر یہ نہ جاتا، یہ خود کو اس جگہ پیش نہ کرتا، یہ خود کو استاد کے سامنے نہ لے کے جاتا، تو اس کے ساتھ یہی ہونا تھا، یہ جگہ رہتا ہوئی مسائل کے اندر۔ میرا اور آپ کا جو فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم اپنی نماز کے سامنے خود کو پیش کر دیں۔ ایک اچھی نماز کے پڑھ کے پھر آپ خود دیکھیں کہ آپ کی نماز آپ کا علاج شروع کر دیتی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے، آپ خود سوچیں، اب آپ کی ہر کسی کی زندگی میں یہ عمل ہے، آپ نے نماز پڑھی ختم کر لی اور آپ کے دل میں آیا یار آج یہ والی دعا بھی پڑھ لوں، آتا ہے نا دل میں کبھی خیال، آج یہ والی تسبیح پڑھ لوں، آج اتنی دفعہ درود پڑھ لوں، آج اتنی دفعہ فلاں آیت پڑھ لوں۔ کبھی کبھی ایسا ہے، اسی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں نا، میں کسی الگ دنیا سے کسی دوسرے سیارے سے تو نہیں آیا، اسی دنیا کی میرے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ عرض کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی نماز ختم کر کے ہی یا نمازوں کے بعد ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ فوراً جاتا نہیں ہوں، میں ایک دفعہ ذرا یہ تسبیح پڑھ لوں، اس طرح کا خیال ذہن میں آتا ہے اور ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں اگر توفیق ملے تو۔ یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے، یہ جو ہمارے دل میں خیال آیا کہ یہ والی دعا پڑھ لو، یہ اصل میں ہماری نماز نے علاج کیا ہے میرا اور آپ کا۔ ہماری روح میں، ہمارے اندر، ہماری معنویت کے اندر، ہماری روحانیت میں کسی جگہ کوئی خامی تھی، کوئی فالٹ تھا، اس فالٹ کو دور کرنے کے لیے ایک درود کی تسبیح کی ضرورت تھی، اور وہ تسبیح مجھے اور آپ کو کس نے بتایا؟ ہمارے استاد نے۔ اور وہ استاد کو نے نماز جو 5 وقت میں اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کو استاد کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، کبھی خود کو اس کے سامنے شاگرد کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، اس وجہ سے سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن نماز جب کبھی اچھی نماز پڑھی ہے، جہاں کہیں غلطی سے ہم نے اچھی نماز پڑھ دی، نماز فوراً ہمارا علاج شروع کر دیتی ہے، ہمیں متوجہ کراتی ہے، دیکھو آج فلاں جگہ تم نے زیادتی کی تھی، نماز کے بعد خیال آیا، ہاں یار صبح وہ چھوٹے لڑکے کے ساتھ میں نے برے طریقے سے بات کی، نماز کے بعد خیال آ گیا، برے طریقے سے بات کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہی آ گیا تو صبح کی اس گناہ کی وجہ سے روح کو جو نقصان پہنچا تھا وہ حل ہو گیا، واپس جا کر اس سے معافی مانگ لی۔ یہ کیا کس نے؟ نماز نے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارا نماز کے ساتھ تعلق بڑا کمزور، رشتہ بڑا کمزور۔ دوپہر کی نماز پڑھنے مسجد چلے گئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے گئے،
بڑا مشکل ہوتا ہے. 2 نمازیں پڑھ لی, پڑھ کے فوراً کا جاؤں, کیونکہ اگر میں فوراً نہیں جاؤں گا تو اس ٹائم پہ جو گاہ کرنا تھا وہ مس ہو جائے گا. اور اس وقت دل میں خیال بھی آ رہا ہے, رکو ذرا 2 منٹ اور رکو, دل میں آ رہا ہے, خیال آتا ہے, 2 منٹ اور رکو, یہ کام کر لو, یہ والی دعا پڑھ لو, یہ تقریبات پڑھ لو, یہ والا ذکر کر لو, 2 منٹ رکو. بندہ کہہ رہا ادھر سے شیطان, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقیر ہونے سے ڈراتا ہے, ڈراوا دیتے ہیں تمہارے تو سڑک پہ آ جاؤ گے, کاروبار خراب ہو جائے گا. بندہ کیا کرتا ہے, نہیں وہ جو گاہک اس ٹائم پہ کسی گاہک کے آنا وہ مس نہ ہو جائے. اگر نماز پہ اعتماد کرے, اگر اپنے استاد پہ اعتماد کر لے, اس وقت اگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ 5 منٹ رکو, یہ تاکیبات پڑھ لو, اگر آپ 5 منٹ رک کے پڑھیں گے, جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روحانی مرض کا تو ہو گیا علاج, کیونکہ نماز نے دیکھا کہ وجود کے اندر یہ مسئلہ ہے, اس کے حل کے لیے آپ کو ادھر لگانا چاہ رہی ہے. لیکن ہوگا کیا اس ٹائم پہ, اسی وقت, مثال کے طور پر 1:10 پہ, 1:15 پہ ایک گاہک تھا جو تکبیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس گاہک نے آپ کی دکان پہ آ کے آپ سے خریداری کرنی ہے. 1:15 پہ, 1:15 پہ دکان پہ پہنچنا ہے. 1:15 پہ نماز آپ کا استاد آپ سے کہہ رہی ہے رکو 5 منٹ اور, 5 منٹ اور رکو, دعا کرو, یہ والی تاکیبات پڑھو, تمہیں اس کی ضرورت ہے. اور اگر آپ 5 منٹ رک گئے, آپ نے وہ تاکیبات پڑھ لی, اس کا روحانی تو آپ کا اندر مسئلہ تو حل ہوگا. اس کا مادی اثر جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وہ جو گاہک آپ کی دکان پہ 1:15 کے لیے آ رہا تھا, اس کو آپ کی دکان کے قریب پہنچتے ہی ایک کام یاد آ گیا, اچانک اسے کام یاد آ گیا, یا اچانک اسے پیاس لگی, یا اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے کوئی کال کر دی ہے, کچھ بھی اسے یاد آیا, اور اس کے 5 سے 10 منٹ کہیں لگ گئے, اور وہ گاہک نماز نے آپ کو روحانی مرض آپ کا حل کروایا, آپ کے وجود کی کمی کو آپ کا علاج کیا اندر مسجد میں نماز کے دوران, اور آپ کے گاہک کو بھی روک کے رکھا, کہا کہ اس کے مادی علاج, مادی آپ کا مسئلہ بھی آپ کی نماز سے حل کرنا ہے. اور اگر میرا اور آپ کا جتنا اعتقاد, میرا اور آپ کا جتنا اعتماد اس عبادت پہ ہوگا, اتنا ہی یہ ہمارے لیے استاد کی شکل میں, رہنما کی شکل میں ہمارے مسائل کو حل کریں گے. صلوات پڑھیں محمد تھوڑا سا آپ کو آگے آنا پڑے گا تاکہ صلوات پڑھیں گے. اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین سرتاج انبیاء سید المرسلین تاجدار مدینہ صلوات. میں تعداد سے نہیں گھبرا تھا, میں تعداد سے نہیں گھبرا, میں نے ایسی مجلسیں پڑھی جہاں 2 بچے بیٹھے ہیں, مجھے تعداد سے اوپر ہی کرے, اور ہم ٹائم پہ مجلس شروع کریں گے, بے شک یہاں کوئی نہ, مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک لوگ کہتا ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے, اس کا انتظام دوستوں نے کیا ہوا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, مجھے کوئی فرق نہیں. نہ کبھی مجمع دیکھ کے مجلس پڑھی ہے, نہ کبھی مجمع کے لیے مجلس پڑھی, نہ کبھی داد لینے کے لیے پڑھی. داد بھی, اجر بھی, جزا بھی جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے, اور وہ لیا بھی ہے, اور اس کے اثرات بھی دیکھے ہیں. لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ صلوات پڑھیں تو کم سے کم اتنی آواز تو ہو جتنے آپ موجود ہیں. آواز اتنی تو ہونا کم سے کم جتنے آپ موجود ہیں. اگر آپ کی آواز اتنی آئے گی جتنے موجود ہیں, اس کے آدھے سے بھی کم کی آواز آ رہی ہے, تو یہ صلوات کا نہ پڑھنا یا صلوات کی آواز کا کم ہونا بھی انسان کی روح کے بیمار ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اور اس بیمار روح کا علاج کیا ہے؟ صلوات کو بلند آواز سے پڑھنا. پڑھیے محمد والے محمد سے بلند آواز سے پڑھو. نماز پڑھو تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی. نماز پڑھو تمہیں آخرت میں بہت اجر ملے گا. نماز پڑھو تمہیں آخرت میں ثواب ملے گا. درست ہے, دنیا میں بھی کچھ ملے گا, تو نقد بھی ملے گا, ادھار ہی ہے سارا. نقد و ادھار والا مسئلہ نہیں تو ہے, حسینیت میں تو نہیں,
یہ نقد و ادھار والا موضوع یزیدیت کا تھا، اب آ چکا ہے، ہر جگہ چھایا ہوا ہے، کیش پہ بات ہوتی ہے۔ اچھا جی، نماز سے ادھار کی جنت ملے گی، ادھار کا ثواب ملے گا، آخرت نہیں ہوگا، آخرت نہیں ہوگا، دنیا میں بھی کچھ ملے گا، کیش میں بھی کچھ ملے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا فقط آخرت کا ہے، دنیا میں بھی کچھ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نماز شریعت کے احکام میں سے، شرائع دین میں سے ہے، اس میں خدا کی خوشنودی ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ نماز گزار کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب آگے اللہ کے نبی نے چیزیں بیان کی، نماز گزار کو، نماز پڑھنے والے کو یہ چیزیں ملتی ہیں، کیا؟ فرشتوں کی محبت ملتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو ہدایت ملتی ہے، نماز پڑھنے والے کو نور ملتا ہے، نماز پڑھنے والے کو معرفت ملتی ہے، نماز پڑھنے والے کو رزق میں برکت ملتی ہے، نماز پڑھنے والے کو بدن کا سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے والے کو شیطان سے دوری ملتی ہے، کافروں کے مقابلے میں اسلحہ ملتا ہے، دعا کی اجابت کی ضمانت ملتی ہے، اسی طرح اعمال کی قبولیت کی ضمانت ملتی ہے۔ اور یہ نماز مومن کے لیے دنیا سے آخرت کے لیے رخت سفر ہے۔ نماز اس کے اور ملک الموت کے درمیان شفیع بن جاتی ہے، قبر میں انسیت کا باعث ہے، اس کے لیے قبر میں نرم اور آرام دہ بستر بن جاتی ہے۔ یہ نماز، یہ نماز۔ اب اگر کوئی نماز کو اہمیت نہ دے، کوئی نماز کو اہمیت نہیں دیتا، پڑھتا ہے جب دل کا پڑھا، جب دل نہیں چاہا تو نہیں پڑھا۔ یہ جو ہوتا ہے نا جب دل کیا، ایک ہوتا ہے بے نمازی جو نماز پڑھتا ہی نہیں، ایک ہوتا ہے نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، جب دل کیا پڑھا، جب دل کیا نہ پڑھا۔ اس کا مطلب ہے نماز کی اہمیت نہیں ہے اس کے نظر میں۔ اب جو اہمیت نماز کا قائل نہ ہو، اس کے بارے میں سخت بات ہے۔ سیدہ کائنات حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے رسول خدا سے سوال کیا، بی بی رسول اللہ سے سوال کریں کہ بابا، جو مرد و زن، جو آدمی اور عورت نماز کو ہلکا سمجھے، نماز کو کم اہمیت دے، انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، انہیں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جو نماز کو اہمیت نہ دے انہیں 15 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ نے کہا ان 15 میں سے 6 کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں اسے 6 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور روایت جہاں میں نے پڑھی وہاں دنیا والے بیان ہوئے، کیونکہ فوکس یہ تھا، آپ کو بتانا چاہتا تھا دنیا میں کیا ملتا ہے، دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے نماز کو اہمیت نہ دینے پر، دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے، دنیا میں انسان کا کیا خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا نقصان دنیا کا، اس کی عمر سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو نماز کو اہمیت نہ دے اس کی عمر سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسرا، رزق و روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ رزق و روزی سے برکت کے اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کم ہو جائے گا نہیں، جتنا بھی ہو جائے اس کا دل راضی نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ جتنا بھی ہوتا جائے اس کا دل قانع نہیں ہوگا، جس کا دل قانع نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان میں رزق کی برکت کا کیا کنسپٹ ہے؟ بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ رزق کا بڑھ جانا ہمیں برکت لگتا ہے، نہیں، بڑھنا برکت نہیں ہے، رزق پر قناعت کا آ جانا برکت ہے۔ جو انسان اپنے آنے والے رزق پر قانع ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کا مطلب اس کے رزق میں برکت ہے، اس کی روزی میں برکت ہے۔ جس کے اہل و عیال اس کے لائے ہوئے پر راضی ہو جائے، کہیں اس گھر میں رزق، اس گھر میں برکت ہے، وہاں رزق و روزی میں برکت ہے۔ ہم سے اکثر لوگ دعا کے لے کہتے ہیں دعا کریں ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور بعد میں انسان کہتا ہے اتنی دعائیں کروائیں برکت ہوتی ہی نہیں، کیا مطلب؟ بڑھتا ہی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہو رہا، تھیلوں سے باہر نہیں آ رہا۔
پہلے سے باہر نہیں آتا، بوری کے اندر والی وہ باہر نہیں نکل رہا، ابل کے باہر نہیں آتا، کہتے برکت نہیں ہو رہی۔ عزیز احمد، رزق و روزی کی برکت کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ جس روزی پر تمہارا دل مطمئن ہو گیا، جس روزی پر تمہارا دل راضی ہو گیا، جہاں پر تم نے قناعت کر لی، کھانے ہو گئے، خدا الحمدللہ بہت ہے میرے لیے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جس کو یہ مل جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو وسیع رزق خدا نے دیا ہوگا، کیونکہ اس کا دل مطمئن اور راضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بس جو نماز کو کم اہمیت دے، خدا اس کے عمر سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی رزق و روزی سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ جتنا بھی آتا جائے سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی کو مٹا دے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی کو مٹا دے۔ صالحین کی نشانی فرشتوں کو نظر آتا ہے یا خدا کے نیک بندوں کو نظر آتا ہے۔ خدا کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے صالح ہے یا نہیں، اس کی صلاحیت اس کے نیک ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے انسان کے چہرے کو پڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے تاکید کی گئی ہے روایات میں کہ اپنا ہیئر سٹائل ایسا مت بناؤ کہ پیشانی جھک جائے۔ جوانوں نے توجہ کرنی ہے، ہیئر سٹائل ایسا مت بناؤ کہ تمہاری پیشانی بالوں سے چھپ جائے، کیونکہ جس کی پیشانی بالوں سے چھپ جاتی ہے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس پہ، کیونکہ فرشتوں کو چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں دے رہے۔ اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو بالوں سے خالی رکھیں، بال ہیئر سٹائل ایسا نہ بنائیں کہ پیشانی چھپ جائے۔ بس تیسرا نقصان کیا ہے نماز کو اہمیت نہ دینے کا؟ اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، خدا اس کے چہرے سے صالحین کی نشانیاں مٹا دیتا ہے۔ جن کے چہروں پر صالحین کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں جو اس کو شیطان کے شر سے بچاتے ہیں، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے دل کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جائے تو وہ جو فرشتے صالحین کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ اس کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد پانچواں نقصان کیا ہوتا ہے نماز کو اہمیت نہ دینے سے؟ جو اعمال وہ بجا لائے اسے اس کی جزا نہیں ملے گی، جو اعمال بجا لائے اس کی جزا نہیں ملے گی۔ اتنا غریبوں پہ خرچ کیا ہے پھر بھی میرے مسائل حل نہیں ہوتے، تم نماز کو اہمیت کم دے رہے، اس لیے حل نہیں ہے۔ ورنہ تم صدقہ دو، تمہاری مصیبت کو ٹل جانا چاہیے۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اتنا صدقہ دیا ہے پھر بھی میری تکلیفیں دور نہیں ہو رہی، پھر بھی میری مصیبت نہیں ہٹ رہی۔ چیک کرو نماز کو کم اہمیت تو نہیں دیتے۔ اگر تم نماز کو کم اہمیت دینے والے ہو تو پھر تمہارے اعمال کی جزا نہیں ملے گی، پھر تمہارا صدقہ کام نہیں آئے گا، وہ بلا کو ٹالنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی اس میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پانچواں اس کی دعائیں قبول نہیں، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چھٹا سب سے خطرناک، جس نے نماز کو اہمیت نہیں دی اس کو جتنے پچھلے 5 نقصان ایک طرف اور یہ چھٹا نقصان ایک طرف۔ اب یاد کرو اور آپ کو اندازہ ہوگا، پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے لگتا ہے میں بول کے تو نہیں دیکھتا ہوں، آپ سن کے تھک گئے، نہیں تھک گئے تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ چھٹا نقصان، وہ خدا کے صالح بندوں کی دعاؤں میں شامل نہیں ہوتا، وہ خدا کے صالح بندوں کی دعاؤں میں شامل نہیں ہوگا اگر نماز کو کم اہمیت دیتا ہے۔ کیا امام زمان، کیا ہمارے دور کا امام اپنی نمازوں میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات نہیں کہتے ہوں گے؟ کہتے ہیں؟ تو اب جو بھی مؤمن اور مؤمنات میں شامل ہے تو وہ امام زمان کی دعا میں شامل ہے نا؟ امام زمان
عموم شیعوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے دعا کرتے ہوں کہ نہیں کرتے ہوں؟ اولیاء خدا سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی دعاؤں کا حصہ بننے کی صلاحیت کھو دیں گے اگر ہم نماز کو کم اہمیت دیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز کی اہمیت کم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں۔ وہ جب دعا کرتے ہیں جمعیہ مسلمین مومنین کے لیے، اس دعا میں سے ہمیں مائنس کر دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو پتہ ہے اس دعا میں فلاں 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 شامل نہیں، اس دعا میں یہ والے لسٹ کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس حدیث کی راوی سید کائنات ہے، رسول خدا سے کچھ سوال پوچھا ہے کہ بابا جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے ان کے کیا نقصانات ہیں؟ 6 نقصانات دنیا کے گنائے، ان میں سے یہ آخری نقصان یہ ہے کہ جو نماز کو اہمیت نہ دے وہ صالحین کی، اولیاء کی، ائمہ کی، انبیاء کی دعاؤں میں شامل نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب نماز بنیادی ترین عبادت ہے، بنیادی ترین رکن ہے، تو جب بھی زندگی میں مشکلات آئیں، جب بھی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے، جب بھی زندگی میں تنگی آنے لگے، جب بھی مجبوریاں ہوں، جب بھی مشکلات آ جائیں، چاہے وہ مانوی مشکلات ہوں، چاہے مادی مشکلات ہوں، مالی مشکلات ہوں، گھریلو کوئی مسائل ہوں، جب بھی مشکلات اور مسائل آئیں تو ایک دفعہ اپنی نماز کی طرف توجہ کریں، چیک کریں کہ نماز میں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا سے التجا کرتے ہیں، خدایا یہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا میں نے کیا کیا ہے؟ اس جملے کو چینج کر کے کریں، تبدیل کریں، خدا یہ مجھ پر مصیبتیں آنے لگی ہیں، میری نمازوں میں اگر کیا کمی آ رہی ہے، میری نماز میں کیا مسئلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے میں مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں۔ وَإِلَّا نماز تو مسائل حل کر دیتی ہے، نماز تو مشکلات کو ختم کرواتی ہے، نماز میں اتنی صلاحیت ہے، رزق کو کھینچ کے لے آتی ہے، وسائل کو کھینچ کے لے آتی ہے، یا آپ کی کاروباری زبان میں ہو تو گاہک کو کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ اگر آپ کی نماز کھینچ کے نہیں آ رہی تو نماز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہ نماز پڑھ نہیں پا رہا ہوں جس کی تاکید کی گئی ہے، میں اپنی نماز کو اس حالت کے ساتھ انجام نہیں دے پا رہا جس طرح مجھے انجام دینا چاہیے؟ کل ایک گزارش کی ہے، اس طرح متوجہ رہیں۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی نماز پڑھیں تو لوگوں کے ذہن میں فوراً آتا ہے جس طرح مولانا نماز پڑھتے تھے، جس طرح معصومین نماز پڑھتے تھے، جس طرح اولیاء خدا نماز پڑھتے تھے۔ نا عزیز، اگر آپ کوشش بھی کریں گے اور آپ کوشش بھی کریں، ہو سکتا ہے ہم ساری زندگی لگا کے بھی شاید 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکیں جو وہ اپنی زندگی میں پڑھتے تھے۔ میں نے اور آپ نے ایک عام انسان کو جو صحیح نماز پڑھنی چاہیے، ایک عام انسان کو جو اچھی نماز پڑھنی چاہیے وہ پڑھتی ہے، اس نماز کو ادا کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اس کی کیفیت کو اپنے اندر لے آئیں گے، تب جا کر ہم لوگ ایک اچھی نماز پڑھ سکیں گے۔ جو ہی اچھی نماز پڑھنا شروع کر دیا، جو ہی ہم نے ایک اچھی اور صحیح نماز پڑھنی شروع کر دی، ہماری زندگی میں تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو جو ہے ہم باتیں پہنچ گئی انشاءاللہ، پھر صلوات پڑھیں محمد گاڑی کا جو انجن ہے، گاڑی کے انجن کو کچھ عرصے کے بعد کلیننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے انجن میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کچرا آ جاتا ہے، اس کچرے کو صاف کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ وہ کلیننگ نہ کروائیں، اس کی وہ سروس نہ کروائیں تو پھر گاڑی صحیح طرح کام نہیں کر پائے۔ گاڑی کا انجن لوہے کا ہے، اس کو کچھ عرصے کے بعد کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو میرے اور آپ کے اندر روح ہے وہ لطیف ہے، وہ زیادہ پیچیدہ ہے، ہماری روح کا جو سسٹم وہ زیادہ پیچیدہ ہے، وہ گاڑی کے انجن سے زیادہ پیچیدہ ہے، وہ زیادہ باریک ہے، زیادہ لطیف ہے، اس لیے اس روح کو بھی کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہر کچھ ٹائم کے بعد کچرا آ جاتا ہے، ہر کچھ ٹائم کے بعد روح میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہماری روح کا معاملہ اتنا ہے
اسے دن میں 5 مرتبہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. دن میں ہماری روح کو 5 مرتبہ صفائی کی ضرورت ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں ہماری روح کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نماز کے دوران. بعض اوقات ہمیں توجہ نہیں ہوتی، ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وہ اپنا کام کرتی ہے اگر ہم صحیح نماز پڑھیں. بار بار تاکید کر رہا ہوں، صحیح نماز کا پڑھنا، اچھی نماز کا پڑھنا. کل پرسوں میں ہم انشاءاللہ اس کا اپنے طریقہ بتائیں گے، آپ کے عملاً بتائیں گے کہ کیسے ایک اچھی نماز، ہم اپنی نمازوں کو، یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو ہم اس طرف کیسے لے کے جائیں کہ جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ان کو حاصل جس کے ذریعے سے کر سکیں. یہ میں نے بیان کرنا ہے، اسی لیے اس موضوع کو چھیڑا ہے. پریکٹیکل بیان کرنا ہے، کوئی افسانوی باتیں نہیں کرنی، کوئی آپ کو اس طرح کی باتوں کی طرف نہیں لے کے جانا. حضور قلبی لے کے آؤ. آپ جتنا بھی زور لگائے نہیں آتی، اس طرف نہیں لے کے جاؤ گا. مشکل سے نہیں ڈالنا، آسان کام بتانا. وہ کام بتاؤں گا، وہ روش بتانے کا ارادہ ہے کہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے. ایک 12 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھے، ان چیزوں کا، جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا خیال رکھنا شروع کر دے تو نماز اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ہماری نماز کارآمد ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز اور بنی آدم، نماز اور انسان، ان کی مثال، نماز اور ان کے بنی آدم کے اعمال کی مثال، نماز اور انسان کے اعمال کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، اس بندے کی طرح ہے جو جانوروں کے طبیلے میں کام کرتا ہے. اب جانوروں کے طبیلے میں جب کام کرتا ہے تو اس کے اوپر گندگی لگ جاتی ہے. جب گندگی لگ جاتی ہے تو یہ اس طبیلے سے باہر آتا ہے. سامنے ایک صاف شفاف تالاب ہے، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، نماز سمجھا رہے ہیں. ایک صاف شفاف تالاب ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور وہ جو طبیلے سے گندگی اس کو لگی تھی، اس تالاب کے صاف پانی سے اس تمام گندگی کو پاک کرتا ہے. صاف ستھرا ہو کر، فریش ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اگر یہ جو گندگی اس سے دور ہوگی، اس پانی، اس تالاب کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی وجہ سے، انسان کا دل، انسان کی روح بھی، چھوٹے چھوٹے کام، ہم اپنے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم ابھی اولیاء خدا بنے ہی نہیں ہیں. اللہ کرے کہ بن جائے زندگی میں کبھی. وہ اولیاء خدا ہیں جو اپنے ہر عمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہم تو زبان سے وہ مغلظات نکال دیتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں ہماری روح کا بڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، اپنے روح کو آلودہ کر چکے ہوتے ہیں، غلاظت کا ڈھیر بنا چکے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز انسان کے اعمال کو اسی طرح سے دھوتی ہے، اسی طرح سے صاف کرتی ہے. ان اعمال کے اوپر، روح کے اوپر، دل کے اوپر آنے والے میل کو، گندگی کو، زخموں کو اسی طرح سے صاف کرتی ہے جس طرح طبیلے میں جو گندگی لگی اور اس میں جا کے تالاب کے پانی سے صاف کیا. نماز یہ عمل کرتی ہے ہماری زندگی میں. اگر ہم اپنی نمازوں کو بہتر کرتے جائیں، ہماری نماز ہمیں بہتر کرنا شروع کرتی ہے. کچھ ہی عرصے میں ہم بہت اچھی جگہ تک پہنچ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس آج کی اس میں یہ آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت تمام کروں. امیر المومنین مولا متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر جو روایات جس نماز کی پاور کو بتاتی ہیں، روایات نماز کے اثرات کو بتا رہی ہیں، اگر میرے اور آپ کی زندگی پہ وہ اثرات نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہمیں اپنی نماز کو چیک کرنا چاہیے. ہم وہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہے، ہم اس نماز کو ادا نہیں کر پا رہے، نماز کو اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے جس طرح سے کہا گیا ہے. اب اس حدیث کی طرف توجہ کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں جو روز و شب نماز پڑھتا ہو. جس نے روز و شب نماز پڑھا، جو بندہ روز و شب نماز پڑھتا ہے، اس میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی بندہ جو روز و شب نماز پڑھتا ہو. اب اللہ کا مگر یہ کہ
خدا اس کے سکون اور آرام کی ضمانت لیتا ہے۔ جو روز و شب نماز پڑھتا ہے خدا اس کے سکون اور آرام کی گارنٹی لیتا ہے۔ اللہ ضمانت لے رہا ہے، اللہ گارنٹی لے رہا ہے۔ اب اگر کسی چیز کی ضمانت خدا نے لے لی ہے، سکون اور آرام، اب اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے روز و شب لیکن ہماری زندگی میں آرام و سکون نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے نماز کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جس سکون اور آرام کی ضمانت خدا نے لی ہے وہ مجھے کیوں نہیں مل رہا روز و شب نماز پڑھنے کے باوجود؟ مطلب یہ ہوا کہ نماز میں کوئی مسئلہ ہے، نماز میں کوئی آلودگی ہے، نماز میں کوئی کمی ہے، اس طرح سے نماز نہیں پڑھ پا رہے جس نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ نے ضمانت دی ہے کہ آرام اور سکون دے گا۔ اگر ہماری زندگی میں نماز پڑھنے کے باوجود آرام و سکون نہیں آ رہا تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ایک صحیح اور درست نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور صحیح اور درست نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی معصومین نے بتایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ پس نماز یہ اس سے سکون، اس قدر تاثیر ہے نماز کی۔ اہل بیت کے گھرانے میں بچے کو نماز کی اہمیت کا پتہ تھا، انہیں نماز کا اندازہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے، ایک 9 سال کا، ایک 11 سال کا، حضرت قاسم سے چھوٹے ہیں بچے یہ دو، ایک 9 سال کا بچہ، ایک 11 سال کا بچہ، جس وقت سلیم نے، حارث ملعون نے دونوں بچوں کو شہید کرنے کے لیے فرات کے کنارے پہ لے کے گیا ہے، اس نے تلوار کھینچی، کہا اب میں تمہارا سر قلم کرنے والا ہوں۔ یہ دونوں بچے اس سے کہتے ہیں اگر تم نے ہمیں شہید کرنا ہی ہے تو ہمیں پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اہل بیت کی یہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اثرات ہیں۔ ان بچوں کو پتہ ہے کہ ہم ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں گے، ہماری دعا قبول ہونے والی ہے، اور ہوئی قبول۔ انہوں نے کہا خدا یہ ہمیں بے گناہ قتل کر رہا ہے، ہم اس سے انتقام نہیں لے سکتے، اس وقت تو ہمارا انتقام لے۔ 2 رکعت نماز پڑھ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، خدا ہمارا انتقام تو لے اس سے۔ اور یہ جب ایک نونہالوں کے سر قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر گیا، ابن زیاد کو خطرہ لگا کہ حسین ابن علی کو تو باغی کہہ کر قتل کیا ہم نے، ان بچوں کے لیے کیا ثبوت دیں گے، کیا کہیں گے لوگوں کو؟ اس نے فوراً کہا کہ اس کا سر قلم کر دو جو ان کو مار کے لے کے آئے۔ 2 رکعت نماز اور ہاتھ اٹھا کے انہوں نے ہاتھوں میں جو دعا کی نا، خدا ہمارا انتقام تو لے۔ کتنا جلدی لیا ہے خدا نے انتقام، اثر ہے نماز۔ بس حضرات محترم ختم کر دوں آپ کی خدمت، 2 جملے مسائل کے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت مولا حسین اس زمین کربلا پہ تشریف لائے، وہاں بنو اسد کا قبیلہ تھا جن کے پاس سید الشہداء تشریف لے گئے۔ ان سے کہا یہ جو زمین ہے اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ جتنی قیمت انہوں نے بتائی، مولا نے اس سے کئی گنا زیادہ قیمت انہیں ادا کر۔ قیمت ادا کرنے کے بعد مولا کہتے ہیں یہ زمین میں نے تمہیں ہبہ کر دی، یہ زمین تمہاری، بس تمہیں ایک کام کر، 2 کام تم کرو۔ کہا مولا حکم کرے۔ کہا جب ہم اس دشت نینوا میں مارے جائیں تو آ کر ہمیں دفن کریں۔ دوسرا، میری قبر کی زیارت کے لیے لوگ آئے، میرے زائرین کی تم مہمان نوازی کریں، 3 دن تک انہیں کھانا دینا، انہیں پانی دینا، میرے زائروں کی خدمت کریں۔ بس اس شرط کے ساتھ بنو اسد کو یہ زمین دے دی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اگر تم لوگ اجازت ہو تو میں تمہاری خواتین سے بھی بات کرنا چاہوں۔ کہا ضرور، فرزند زہرا ان کی خواتین کو جمع کر کے مولا کہتے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آ سکے تم آ جانا اور ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد کہا میں بنی اسد کے بچوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کو جمع کیا اور کہا اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین اس لشکر کے ڈر سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے، تم لوگ کھیلتے کودتے اس طرف آ جانا،
اپنے ننھے ہاتھوں سے کربلا کی ریت اٹھا کر ہمارے جنازوں پر ڈالتے جانا یہاں تک کہ ہماری تدفین ہو جائے۔ عزاداروں، 12 محرم کو آج بھی 12 محرم کو کربلا میں ایک جلوس آتا ہے۔ 12 محرم کو کربلا میں ایک جلوس آتا ہے۔ اس جلوس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن عجیب جلوس ہوتا ہے۔ اس جلوس میں علم لے کے نہیں آتے، اس جلوس میں تعزیے لے کے نہیں آتے۔ یہ بنو اسد کے خواتین اور بچے اور مرد ہیں، ان کے ہاتھوں میں کدالیں ہوتی ہیں، بیلچے ہوتے ہیں، یہ لے کر حضرت عباس اور مولا حسین کے روزے پر آ کر ایک نوحہ پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، اے حسین، ہمارے اجداد کو آپ نے تدفین کا کہا تھا، ہم آج بھی اس وعدے پر قائم ہیں، ہم آپ کے روزے پر اسی جلوس کو لے کر آئے ہیں۔ لیکن بس عرض کرو، آج جب بنی اسد کا جلوس کربلا آتا ہے، ایک طرف مولا حسین کا عظیم الشان روزہ بنا ہوا ہے، ایک طرف غازی عباس کا روزہ بنا ہوا ہے۔ 61 ہجری کو 12 محرم کو بنی اسد کے مرد و خواتین نے کہا، آؤ حسین ابن علی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں۔ یہ اشقیاء کی فوجیں جا چکی ہیں کربلا سے۔ عزاداروں، بنی اسد کربلا کے میدان میں آئے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ لاشیں بکھری ہوئی ہے، کہیں پر کوئی جنازہ پڑا ہے، کہیں کوئی جنازہ پڑا ہے۔ لاشوں کی حالت دیکھ کر بنی اسد کی عورتوں نے گریہ شروع کر دیا۔ بنی اسد کے مرد آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہم تدفین تو کر دیں، لیکن کس قبر پر کس کا نام لکھیں؟ ان جنازوں پر تو سر موجود نہیں ہے، ہم جنازوں کی شناخت کیسے کریں؟ اسی پریشانی میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے۔ قریب آیا، نقاب ہٹا کر کہا، اے بنو اسد، پریشان نہ ہو، میں اپنے باپ کا وارث آ گیا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا جنازہ کس کا ہے۔ عزاداروں، تدفین شروع ہو گئی۔ بنو اسد نے ایک بڑی قبر، مولا نے کہا ایک بڑی قبر بناؤ، میرے بابا کے تمام اصحاب و انصار کو اسی قبر میں دفن کریں گے۔ ایک دفعہ آ کر جنازے لے کر آتے تھے، مولا سجاد جنازے کا نام لیتے تھے، یہ فلاں کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں جب بھی کسی جنازے کا نام لیتے تھے، بنی اسد کی عورتوں کے پیٹ میں اضافہ ہوتا تھا، گریہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جنازہ اٹھا کر جب سامنے رکھا، سجاد نے جب نام لیا، کہتے ہیں بنو اسد کی عورتیں اور مردوں نے منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کہا سجاد نے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے، ارے علی اکبر کا جنازہ ہے۔ تدفین کر دی سارے جنازوں کی، اصحاب کے جنازے بھی دفنا دیے، بنی ہاشم کے جنازے بھی دفنا دیے۔ اب دیکھا کہ مولا سجاد ایک جنازے کی طرف بڑھے، جب چند قدم آگے گئے، بنو اسد کے مرد ظاہر ہر جنازے پر ساتھ دے کر لائے تھے، چند مرد آگے بڑھے۔ سجاد نے کہا نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ جنازہ ہم خود اٹھائیں گے۔ پوچھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ سجاد نے رو کر کہا یہ میرے بابا حسین کا جنازہ ہے۔ بنو اسد کہتے ہیں مولا کیا اکیلے جنازہ اٹھائیں گے؟ سجاد کہتے ہیں نہیں، اکیلا نہیں اٹھاؤں گا، میرے نانا رسول خدا بھی آ گئے ہیں، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے ہیں، میرے چچا جعفر طیار بھی آ گئے ہیں، اور یہاں ہماری ماں زہرا کی رونے کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی۔ حسین کے جنازے کو سجاد نے اٹھایا۔ عجیب منظر عزاداروں، مولا حسین کے جنازے کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ ڈالنے کے بعد سید سجاد کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مولا حسین کے جنازے کو سجاد نے کربلا میں قبر حسین کے اندر رکھا۔ رکھنے کے بعد روایت کا جملہ کیا ہے؟ مولا سجاد نے حسین ابن علی کی کٹی ہوئی گردن پر اپنے لب رکھ دیے، گریہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں میرے بابا، اس کے بعد سجاد کسی بھی رات سو نہیں پائے گا۔
حسین کی قبر کو بند کر دیا۔ کرنے کے بعد سجاد نے اپنی انگلی سے حسین کی قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا۔ جملہ کیا لکھا آزادارو؟ لکھا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا۔ تدفین کر دی مولا حسین کی، بس آخری جملہ کہے کہ آپ کی زحمت تباہ کر دی تدفین مولا حسین کی۔ اس کے بعد سجاد نے نہر علقمہ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ بنی اسد کہتے مولا آپ کوفہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں تھا کہ آپ واپس کوفہ جانے والے ہیں، تدفین سب شہداء کی ہو گئی، آپ علقمہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جو یہ کہا سجاد نے رو کر کہا میرا چچا عباس ابھی بھی نہر علقمہ کے پاس ہے، بنو اسد میں وہاں چچا کی تدفین کرنے جا رہا ہوں۔ روایت کا جملہ ہے حضرت عباس کے جنازے پر پہنچے، سجاد نے خود کو گرایا عباس کے جنازے پر اور کہتے چچا پوچھیں گے نہیں بھتیجے پر کیا گزری، بس ایک جملہ کہتے چچا عباس سجاد کو کوفہ میں داخل ہونا پڑا، پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھی، چچا عبید اللہ کا دربار تھا، عبید اللہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور میرے بابا کے لبوں کو سچ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية بالنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه والمحمد وآل محمد